بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم اس پاک ہستی کے بارے میں جانیں گے جس کا واقعہ قرآن پاک میں یونس کے نام سے آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا نام کی بستی میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ اس بستی کے لوگ شرک، بت پرستی اور دوسری بہت ساری برائیوں میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، حق کا راستہ دکھایا، لیکن ان لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل کوشش کرتے رہے کہ قوم کے لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو بہت زیادہ سمجھایا اور اسلام کی دعوت کو جاری رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 سال تک ان کو دین کی دعوت دیتے رہے، مگر یہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کرتے رہے اور شرک پر ڈٹے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو کہا، تم بت پرستی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، مگر ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے ارشد دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخرکار آپ اس قوم کے لوگوں سے بہت زیادہ مایوس ہو گئے۔ جب اس قوم کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے بعد ان لوگوں پر عذاب آئے گا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اہل نینوا میں اعلان کر دیا کہ 3 دن کے اندر آپ لوگوں پر عذاب آئے گا۔ اگر آپ ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے اور بت پرستی کو چھوڑ دیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توبہ قبول کر لے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے منتظر رہیں۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سب لوگوں کا اتفاق اس بات پر ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا گیا، اس لیے ان کی بات نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مشورے میں طے ہوا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام رات کو اپنے گھر میں اپنی بستی میں ہی رہیں گے تو ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور اگر رات کو اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں تو ان پر عذاب آئے گا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر رات کو اپنے گھر سے نکل گئے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، بستی والوں کے گرد سیاہ دھواں منڈلانے لگا۔ جیسے ہی یہ دھواں بستی والوں کے قریب ہونے لگا تو ان سب کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ آثار عذاب دیکھ کر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور ندامت کے آنسو بہائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی معافی قبول کر دی اور عذاب کو ان سے دور کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر وہاں سے نکل گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب دریائے فرات کے کنارے پہنچے، وہاں پر ایک کشتی تیار کھڑی تھی۔ آپ کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی چل پڑی۔ کشتی سارا دن صحیح چلتی رہی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے سارا سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے اور صحیح طریقے سے چلتی رہے، مگر سمندر کی بڑی بڑی لہریں برقرار رہیں۔ کشتی والوں نے کہا، لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا اس طرح آنا پسند نہیں آیا، مجھے وہیں رک کر وحی کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ نے اہل کشتی سے فرمایا، میں ہی وہی غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے۔ جب کشتی والوں نے قرآن اندازی کی تو بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، تو کشتی والوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ جیسے ہی اہل کشتی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکا، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، تم اس کو نگل جاؤ۔
مگر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں ندامت کا اظہار کیا۔ آپ اس بات پر بہت زیادہ شرمندہ ہوئے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر بستی والوں سے ناراض ہو کر چلے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور مچھلی کے پیٹ میں ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ آپ 40 دن تک آیت کریمہ کا کرتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ آپ کو خشکی پر اگل دے۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ سمندر کے کنارے ایک درخت کے سائے میں رہتے تھے اور ایک جنگلی بکری کا دودھ پیتے تھے۔ آپ کچھ ہی دنوں میں تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب تندرست ہو گئے تو آپ کی قوم کے لوگ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے ایک دن سمندر کے کنارے آ پہنچے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہچان لیا اور اپنے گناہوں کی توبہ کی۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام پر ایمان لے آئے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام اہل قوم کے ساتھ نینوا واپس آ گئے۔ واپس آ کر آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن ہمیں اپنی غلطی پر ڈٹے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنی غلطی کو درست کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ معزز ناظرین، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں کریں۔ اگر آپ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ایکسل یور سیلف کو سبسکرائب کریں۔